السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم بچوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ وہ جو ہم نے اس سے پہلے جو ہیڈنگ پڑھی ہے ایک باب کے بارے میں کہ باب فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس باب کے اندر ہمیں ایسی احادیث جو ہے بتائی جا رہی ہیں جن کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اچھائیوں کا حکم دینا لوگوں کو اور برائیوں سے منع کرنے کے بارے میں۔ تو ہم نے کچھ احادیث اس کے بارے میں پڑھ لی اور آیات کریمہ بھی پڑھ لی ہم نے۔ اب کچھ احادیث جو باقی ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو چلتے ہیں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب۔ ما من نبی، کوئی ایسے نبی نہیں ہے جن کو بعثہ اللہ فی امت، اللہ تعالیٰ نے کسی امت میں بھیجا ہو، قبلی، مجھ سے پہلے، یعنی مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، الا کان لہ من امتہ حواریون، سوائے اس کے کہ اس نبی کے لیے ان کی امت میں سے ہوتے تھے حواریون، ساتھی ہوتے تھے، ہے نا، حواریون یعنی ساتھی، مددگار، واصحاب اور دوست ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یاخذون بسنتہ، جو اس نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے، ویقتدون بامرہ، اور اس کے جو فرامین ہوتے تھے اس کی اقتداء کرتے تھے، یعنی پیروی کرتے تھے، ان کی بات کو مانتے تھے۔ تو بھلے ہی سب لوگ نہ مانیں، لیکن کچھ ایسے ساتھی ہوتے تھے اور کچھ ایسے ہمدرد ہوتے تھے، کچھ دوست ہوتے تھے جو بھی مطلب ان کی سنت ہوتی اس نبی کی، وہ اس پر عمل کرتے تھے اور ان کے جو حکم ہوتے تھے اس کو بجا لاتے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مطلب ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے، جو بھی نبی آئے تو ان کے حوارین، ان کے اصحاب ہوتے تھے جو ان کی سنت پر عمل کرتے، ان کے فرامین پر عمل کرتے، لیکن پھر ثم انہا تخلف من بعدہم خلف، پھر بات یہ ہوتی کہ ان کے بعد، من بعد میں ان کے بعد، وہ جو اصحاب نے ان کے جانے کے بعد ہے نا، تخلف خلوفن، کچھ غلط لوگ آتے تھے۔ خلوفن کا معنی کیا ہے، بعد میں آنے والے لوگ جو غلط کام کرتے ہیں ان کو خلوف بولتے ہیں، بعد میں جو لوگ آتے ہیں ان کو خلوف بولتے ہیں، لیکن وہ لوگ کیسے ہوں، غلط کام کرنے والے، تو تب جا کے ان کو خلوف بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تخلف یعنی بعد میں آنا۔ تو ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو خلوف ہوتے تھے، خلوف کا معنی غلط کام کرنے والے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے، یقولون ما لا یفعلون، ان کی غلطی کیا ہے، ان کی برائی کیا ہے کہ وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہ خود نہیں کرتے، مطلب لوگوں کو ایسا حکم دیتے ہیں ایسی باتوں کا جو وہ کرتے ہی نہیں، خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو جو ہے حکم دیتے تھے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمِنُونَ، اور ایسا کام کرتے تھے، مَا لَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم نہیں دیا جاتا، ایسا کام وہ کرتے تھے، یعنی گناہ کرتے تھے۔ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ، تو ایسے لوگوں سے جنہوں نے جہاد کیا، جہاد کا مطلب لڑا، بیدہی اپنے ہاتھوں سے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو وہ مومن کہلائے گا۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ، اور جو ان سے جہاد کیا قلب سے، قلب کا معنی دل سے برا جانا، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو وہ بھی مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ، یہ سب کب کی بات بتا رہے ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو نبی آئے ان کی امت کے بارے میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی حکم جو ہے اس امت پر بھی، امت محمدی پر بھی لاگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ، اور جنہوں نے ان سے زبان کے ذریعے جہاد کیا، یعنی زبان سے ان کو آرگیومنٹ کیا اور جو ہے ان سے مناظرہ کیا، ان کو سمجھایا، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو وہ بھی مومن کہلائے گا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور اس کے علاوہ جو لوگ عمل کیے جس بات پر، وہ کیا ہوگا کہ منع ہی نہیں کیے ہیں، ہے نا، تو یہی بات باقی رہ گئی نا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو وہی بتا رہے ہیں کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ، اس کے علاوہ جو باتیں ہیں اس میں ایمان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، مطلب ایمان اس میں نہیں پایا جاتا۔ حبۃ خردل، ایک دانے کے برابر بھی، ٹھیک ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی، حبۃ خردل کا معنی رائی کے دانہ، اس کے برابر بھی جو ہے نا
ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرنا ہے، یا تو ان سے ہاتھ سے لڑنا ہے، یا تو پھر ان سے لسان سے لڑنا ہے، یا تو قلب سے لڑنا ہے۔ اگر یہ تینوں چیزوں میں ہے، مطلب لڑ رہے ہیں ان سے، ان کو منع کر رہے ہیں، تو ہم مومن ہیں۔ لیکن اگر کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سمجھ لو کہ ایمان ہمارے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا، ایک ایسا شخص جو کھڑا ہے فی حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کے حدود میں کھڑا ہے، یعنی باؤنڈریز میں کھڑا ہے، مطلب پار نہیں کر کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھے ہیں، اس کے باہر نہیں جاتا ہے، مطلب حد پار نہیں کرتا وہ، مطلب اللہ تعالیٰ کی فرامین پر عمل کرتا ہے۔ والواقع فیہا، اور ایک ایسا شخص جو اس میں واقع ہو جاتا ہے، مطلب گر جاتا ہے۔ وہ انسان جو حدود پہ کھڑا ہے، ایک انسان کے حدود پہ کھڑا ہے، مطلب پار نہیں کر رہا، کھڑا ہے وہاں پہ، اور دوسرا جو ہے اس میں گر گیا، یعنی وہ پار کر گیا ہے۔ تو ان دونوں کی مثال کیسی ہے، دیکھو، کمثل قومن، ایک قوم کے جیسے ہے۔ وہ قوم کیسی، استحموا، انہوں نے آپس میں قرآن اندازی کو، قرآن اندازی کا معنی کیا ہوتا ہے، چٹھی اڑانا نا۔ تو مطلب یہاں پہ چٹھی کیوں اڑ رہی ہے، کیا بولتے ہیں، کشتی جو ہے نا، اس میں دو فلور، ایک گراؤنڈ فلور ہے، گراؤنڈ فلور ہے، اور ایک فرسٹ فلور ہے نا، گراؤنڈ فلور ہے اور فرسٹ فلور ہے۔ تو اب قوم جو ہے وہ اس کے اندر افراد زیادہ ہیں، تو آپس میں مل کے انہوں نے کیا کیا، کچھ لوگ نیچے رہیں گے، کچھ لوگ اوپر رہیں گے، ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے قرآن اندازی کی کہ نیچے کون رہے گا، اوپر کون رہے گا۔ پھر قرآن اندازی کرنے کے بعد کیا ہو گیا، فسارا بعضهم اعلیٰ، تو ان میں سے بعض لوگ کیا ہو گئے، اوپر چلے گئے، اور بعضهم اسفلا، اور بعض لوگ کیا ہو گئے، نیچے چلے آئے نا، گراؤنڈ فلور پہ اور اوپر۔ اور فکان الذین فی اسفلھا، تو وہ لوگ جو نیچے رہتے تھے، گراؤنڈ فلور پہ رہتے تھے، تو سمجھ لو کہ کشتی ہے، تو کشتی پہ جو گراؤنڈ فلور ہوگا، تو گراؤنڈ فلور کا مطلب وہی نا کہ نیچے جو مطلب مین پانی کے اوپر وہ لوگ رہیں گے نا، جو کیا بولتے ان کا جو زمین ہوگا، ان کے جو فرش ہوگا، وہ کشتی کا وہ ہوگا نا، کیا بولتے ہیں، کشتی کی لکڑی ہوگی، ہے نا۔ اگر وہ اٹھائیں گے تو پانی اوپر اندر آ سکتا ہے نا۔ تو کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ نیچے رہتے تھے، اور جو کشتی میں جو اوپر میں مطلب رہتے تھے، وہ لوگ کیا ہے کہ ہاتھ سے اگر پانی نکالنا چاہیں گے تو وہ آرام سے پانی نکال سکتے ہیں، اور جو نیچے رہنے والے ان کو اوپر والے سے پانی مانگنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں نا۔ مطلب کشتی اتنی ایسی ہے کہ جو گراؤنڈ فلور ہے نا، وہ تھوڑا سا اندر ہے، ہاں، اور وہ جو فرسٹ فلور ہے نا، تو فرسٹ فلور اس زمانے میں ایسی کشتی میرے خیال سے رہتی ہے، ابھی تو الگ کشتی رہتی ہے۔ تو جو گراؤنڈ فلور میں جو لوگ رہتے ہیں نا، وہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، دیوار ہے، مطلب چاروں طرف سے دیوار ہے، ان کو اگر پانی لینا ہے تو اوپر والے یعنی جو فرسٹ فلور پہ رہتے ہیں ان کو جا کے بولیں گے، تو وہ لوگ جو ہے نا ہاتھ ڈال کے اسے پانی نکالتے ہیں، مگر ان لوگ نہیں ہاتھ ڈال سکتے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں تو چاروں طرف سے دیوار ہیں، اور دیوار مطلب وہی کشتی کی جو دیوار ہے، جیسی بھی ہے، لکڑی کی ہو یا کیسے بھی، اور نیچے جو ہے فرش جو ہے وہ بھی کشتی کا ہی سمجھ لو کہ لکڑی ہے، اگر اس کو نکالیں گے تو کیا ہو جائے گا، اوپر پانی آ جائے گا، سب ڈوب جائیں گے۔ تب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پانی جب پینا رہتا ہے تو اوپر والے اس میں جا کے بولتے ہیں، ہے نا، جو اوپر رہتے ہیں نا، ان لوگ سے جا کے بولتے ہیں کہ پانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ فکان الذین فی اسفلھا، تو جو لوگ نیچے رہتے تھے، اذا استقوا، اگر ان کو پانی اگر اذا استقوا من الماء، اگر پانی پیاس لگتی تھی ان کو، مروا علی من فوقہم، تو وہ ان کے پاس جاتے تھے جو ان کے اوپر رہتے ہیں، ان کو جا کے بولتے، پھر وہ لوگ پانی دیتے تھے۔ تو ایک بار کیا ہوا، فقالوا، تو انہوں نے آپس میں، جو نیچے رہتے تھے ان لوگوں نے آپس میں کیا کیا، باتیں کی، لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا، اگر جو ہم کو حصہ دیا گیا ہے رہنے کے لیے، اگر ہم اسی کو جو ہے وہ کر دیں، کیا بولتے ہیں، خرقہ معنی پھاڑنا، کپڑے کو پھاڑتے ہیں نا، اگر ہم لوگ اب اس کو پھاڑ دیں، مطلب اس کو توڑ دیں، جو ہمارے حصے میں جو فرش جو آیا ہے، اگر ہم لوگ اس کو نکال کے ڈائریکٹ پانی لیں تو کیسا رہے گا، ولم نودی من فوقنا، اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے اوپر رہتے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوگی، مطلب ان کو جا کے بار بار پریشان کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ فَإِن تَرَكُوهُمْ، تو اگر ان لوگ جو نیچے رہ رہے ہیں، اگر وہ لوگ ایسا سوچ رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں،
تو یہ بات جو اگر اوپر والوں نے بھی سنا، اور کیا سننے کے بعد فَإِن تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا، وہ لوگوں نے کیا کیا، ان کو چھوڑ دیا اپنی حالت پہ، مطلب کرنے دیا، وَمَا أَرَادُوا، کچھ بھی ارادہ نہیں کیا، ہاں کچھ بھی نہیں کیا، ان کو روکا نہیں، تو ہلاکو جمیعاً، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ کیسے ہلاک ہو جائیں گے؟ کیونکہ وہ لوگ جو نیچے رہنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہے جو حصہ وہ لوگ پھاڑ رہے ہیں، تو وہ حصہ جو ہے پانی کے اوپر ہے، اور اس کو اگر پھاڑیں گے تو وہ پانی اندر آئے گا ہی آئے گا۔ تھوڑا بھی اگر پھاڑ دیں گے تو ہول بنا کے پانی جو ہے وہ بڑا ہول ہو جائے گا، اور وہ پورے کشتی کو لے کے ڈوب جائے گا نا۔ کشتی کیسے جو ہے پانی پہ چلتی ہے، اس میں اندر چھید نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو نیچے فلور پہ رہتے ہیں، اگر وہ لوگ چھید کر دیں گے تو پانی بھر جائے گا اور سب کے سب ڈوب جائیں گے نا۔ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ایسا ہوا کہ وہ لوگ ان کے ہاتھ کو روک دیے، مطلب کرنے نہیں دیے، ان کو توڑنے نہیں دیے، ہے نا، لکڑی توڑنے نہیں دیے نیچے کی جو تھی، تو نجو جمیعاً، تو وہ لوگ بھی بچ جائیں گے، اور جتنے سارے لوگ ہیں سب کے سب بچ جائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہاں پہ ایک ایسا انسان جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور ایک ایسا انسان جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، تو جو نہیں کرتا ہے نا، تو اس کو جو لوگ کر رہے ہیں نافرمانی، ان کو روکنا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیا ان کی وجہ سے، جنہوں نے حدود پار کیا ہے، تو یہ جو ہیں جنہوں نے منع نہیں کیا، وہ لوگ بھی اس کے اندر ہی آ جائیں گے، عذاب میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسا بہت واقعات ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کام کیا ہے کہ اگر برا ہو رہا ہے تو اس کو ہم کو روکنا چاہیے۔ ان ام المؤمنین ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، آپ نے فرمایا کہ انہ یستعمل علیکم امراء، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، غیب کی بات بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر جو ہے نا کچھ ایسے عمرہ مسلط کیے جائیں گے۔ استعمال یعنی مسلط کیے جانا، یعنی کیا بولتے ہیں، بھیجا جانا علیکم، یا فکس کیا جانا۔ تو تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، کچھ ایسے عمرہ تم پر پیش کیے جائیں گے، مطلب مسلط کیے جائیں گے، تم کو مطلب تم کو ان کے انڈر میں کر دیا جائے گا، تو وہ جو ہوں گے فتعرفون و تنکرون، تو تم ان کو جو ہے اچھا کرتے ہوئے بھی دیکھو گے اور برائی کرتے ہوئے بھی دیکھو گے، مطلب دونوں چیزیں ان کے اندر ہوں گی۔ فمن کریہ، تو جب وہ لوگ برائی کریں گے تو فمن کریہ فقط بریہ، تو جب وہ برائی کرنے لگیں گے تو تم میں سے اگر جس نے بھی ان کی برائی کو اگر دل سے برا جانا، کریہ یعنی دل سے برا جانا، فقط بریہ، تو وہ ان کی گناہ سے، مطلب اس معصیت سے وہ نکل گیا، اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ومن انکرا، اور جس نے مطلب بری تو ہو جائے گا، ومن انکرا، اور جس نے ان کو منع کیا، انکار ان کے سامنے ڈٹ کے جو کھڑا رہا، فقط سلمہ، تو وہ سلامت، یعنی خدا تعالیٰ کے عذاب سے سلامتی پا جائے گا۔ ولیکن من رضیہ، لیکن جو انسان ان کے برائی سے خوش ہو جائے گا، ہے نا، بہت لوگ ہوتے ہیں نا کہ کچھ بھی بادشاہ کرے لیکن ان کی نظر میں وہ اچھا ہی ہوتا ہے، جیسے آج کے زمانے میں ہو رہا ہے نا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو وقت کے حکمراں ہیں، جو بھی کام وہ لوگ کریں گے تو ان کا سپورٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر جو رہیں گے، جو راضی ہو جاتے ہیں، مسلمانوں میں بھی بہت لوگ ہیں ایسے، وہ تابع ان کی اتباع کریں گے، تو یہاں پہ ایک چیز جو ہے، مطلب ایک لفظ جو ہے وہ چھپایا گیا ہے، فَهُوَ الْعَاصِي، تو وہ انسان کیا ہوگا، گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے، وہ انسان کیا ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ یہاں پہ وہ فَهُوَ الْعَاصِي جو ورڈ ہے اس کو چھپا دیا گئے، تو مطلب یہاں پہ ایسے بولتے ہیں نا، ہم لوگ بات کرتے ہیں نا، اگر تو نے ایسا کیا تو ٹھیک ہے، اس نے ایسا کیا تو ٹھیک ہے، لیکن جس نے ایسا کیا تو ایسا بول کے ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں نا، تو اس سے آگے ہم لوگ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہی ہونے والا ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن جس نے جو راضی ہو گیا اور جس نے ان کی اتباع کی تو ڈیش، ہے نا، تو فَهُوَ الْعَاصِي، مطلب وہ گناہ گار ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ الا نقاتلہم، کیا ہم ایسے لوگوں سے جنگ نہ کر لیں، ان کو مارے نہ؟
قال لا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما، نہیں ایسا نہیں کرنا، ما قاموا فیکم الصلاۃ، جب تک کہ وہ تم میں رہ کے نماز کو قائم کرتے رہیں تو ان کو تم کچھ مت کرو. ایسے لوگوں کو اگر تم مارو گے تو کیا ہوگا، سماج میں فتنہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے بولا چھوڑ دو ان کی حالت پر، اللہ تعالیٰ ان کا حساب و کتاب کرے گا. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم الجلوس فی الطرقات، ایاکم لا کے جو بھی مصدر لایا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم اس چیز سے بچو. یہ تو ایاکم الجلوس، جلوس کا معنی بیٹھنا نا، تو ایاکم الجلوس کا معنی بیٹھنے سے بچو. فی طرقاتی، کہاں پہ، راستوں میں. فقالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے فرمایا ما لنا من مجالسنا بدن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مجلس میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. ما لنا من مجالسنا بدن کا معنی ہمیں مجالس میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. نتحدث فیہا، اس میں ہم بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسِ، اگر تم کو مجلس بیٹھنے کے علاوہ کوئی دوسرا اگر چارہ نہیں ہے، فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسِ کا معنی اگر بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے دوسرا، فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو راستے کا حق اس کو، راستے کو دو، ٹھیک ہے، راستے کا حق ادا کرو تم. قالوا وما حق الطریق، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا غض البصر، نظروں کو نیچے کرو، نظروں کو نیچے رکھو. ایسا نہیں کہ عورتیں آ رہی ہیں بولتے ہیں نا کہ مطلب ہریالی چھائی ہوئی ہے. کیونکہ لڑکیاں عورتیں جو ہیں بازار میں بہت گھومتی ہیں تو ان کو نہیں دیکھنا ہے، اپنی نظروں کو نیچے رکھو. وکف الاذی، اور کیا برا ہونے سے روکو، یعنی کچھ اگر کیا بولتے ہیں، اگر تکلیف دہ چیز اگر راستے میں ہے تو اس کو ہٹا دو نا، یا پھر کوئی بھی مطلب کسی کو ظلم کر رہا ہے تو اس کو بھی روکو، تو برائی کو روکو. ورد السلام، اور سلام کا جواب دو، کوئی سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب دو. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، آخر میں جو چیز بتائے گی وہی ہمارا پوائنٹ ہے کہ برائی، نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو. جو لوگ برا کر رہے ہیں تو ان کو روکو، اور لوگوں کو اچھائیوں کا حکم بھی دیا کرو. تو یہ ہے حق الطریق. اگر کوئی راستے میں بیٹھا رہتا ہے دن بھر تو اس کا ایسا ہی حق ہے یہ سب ادا کرنا اس کو، ورنہ گھر میں جا کے بیٹھے ہو. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتماً، ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول نے ایک انگوٹھی دیکھی، من ذهب، سونے کی انگوٹھی، فی یدی رجل، ایک شخص کے ہاتھ میں. فنزعه، تو اللہ کے رسول نے اس کو اتار دیا، اس انگوٹھی کو، فطرحه، اور اس کو پھینک دیا. وقال، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، اگر کوئی شخص ارادہ کرے، یعمد یعنی ارادہ کرنا، احدکم تم میں سے کوئی، الی جمرۃ من نار، دوزخ میں، دوزخ کے کیا کہتے ہیں، جمرت کا معنی ہوتا ہے گولا، من نارن، آگ، آگ کے گولے کا اگر وہ ارادہ کرے، یعنی آگ میں اگر کوئی جانا چاہے یا دوزخ میں اگر کوئی جانا چاہے گا، فیجعلها فی یدہ، تو ہی وہ شخص ہی جو ہے سونے کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہنے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہننے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. تو جو شخص جہنم میں جانا چاہتا ہے تو وہی شخص جو ہے سونے کی انگوٹھی پہنے گا. تو یہ ہو گیا. تو فقیل للرجل، تو اس انسان سے بولا گیا، بعدما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول جو ہے مجلس سے چلے گئے تو کچھ لوگوں نے اس شخص کو کہا کہ خود خاتمہ کا، انگوٹھی اپنی اٹھا لے، تو انتفع بھی، اس سے فائدہ حاصل کر. تو مطلب اللہ کے رسول نے تجھے پہننے سے منع کیا ہے لیکن اس کو اٹھا کے تو جو ہے کچھ اور بنوا سکتا ہے نا، اس کو پگھلا کے، تو اس سے فائدہ اٹھا. تو قالا، تو اللہ کے وہ شخص نے کہا لا، نہیں، واللہ لا آخذہ ابدا، میں خدا کی قسم اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا ایسی چیز کو. وقت طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہو ایسی چیز کو میں کبھی زندگی میں بھی نہیں اٹھاؤں گا. تو یہاں پہ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے اس کو وہ برا کام کرنے سے روکا. تو ہم کو بھی ایسا کوئی اگر شخص انگوٹھی سونے کی انگوٹھی پہن کے نظر آئے تو اس کو ہم کو روکنا چاہیے اور اس حدیث کو پیش کر دینا چاہیے اس کے سامنے. ان حذیفہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفس بیدہ، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر،
آپ لوگ جو ہیں ہمیشہ اچھائی کا حکم دو اور ہم ضرور تم جو ہے برائیوں سے منع کرو لوگ کو. اور اگر ایسا نہیں ہے تو لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے گا. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے، برائی سے نہیں روکتا ہے، اچھائی کا حکم نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عقاب بھیج دے گا، مطلب عذاب بھیج دے گا. ثم تدعونه، پھر تم اس عذاب سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرو گے، فلا استجاب لکم، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. فلا اجابت نہیں دی جائے گی لکم تمہارے لیے، یعنی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اوکے. پھر یہ آخری حدیث ہے، دیکھو. ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، جب کبھی بھی بنو اسرائیل گناہوں میں پڑھتے تھے تو نہتہم علماءہم، تو ان کے جو علماء کرام تھے پہلے کیا کرتے تھے، وہ منع کر دیتے تھے برائی کرنے سے. فلم ینتہوا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگ مانے نہیں. جب وہ لوگ منع کرتے تھے وہ لوگ مانے نہیں، تو ایسے چلتا آ رہا تھا. تو کیا ہو گیا، فجالسوہم، تو علماء کرام جو ہے نا ان کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیے. فی مجالس، ان کی مجلسوں میں، جہاں برا کام ہو رہا ہے وہاں پہ بھی مجلس میں بیٹھتے تھے، کچھ بولتے نہیں تھے، کیونکہ وہ لوگ دیکھتے تھے کہ مطلب جو ہے ان کو منع کرے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ لوگ جو ہے ان کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کر دیے ہیں، ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیے. وَأَكَلُوهُمْ، اور ان کے ساتھ کھانا بھی شروع کر دیا. وَشَارَبُوهُمْ، ان کے ساتھ پینا بھی شروع کر دیے. تو کیا ہو گیا، لیکن یہ سب کرتے تھے مگر منع نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ سوچتے تھے منع کرے کیا فائدہ، کچھ بھی فائدہ نہیں. تو ایسا انہوں نے جو ہے نہی عن المنکر، یعنی برائی سے روکنے کا عمل جو تھا اس کو روک دیا انہوں نے. تو کیا ہو گیا، فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اندر جو ہے نا دشمنی پیدا کر دی. ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، اللہ تعالیٰ نے بعض کے قلوب پہ بعض کے قلوب کے لیے دشمنی پیدا کی، مطلب آپس میں وہ لوگ دشمن ہو گئے. پھر وَلَعَنَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی. کیسے لعنت بھیجی، علیہ لسان داؤد علیہ السلام کی زبان پر، و عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر. وہ کس طرح بھیجی کہ کیسے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہی ہے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا عَصَوْا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے برا کام کیا ہے، گناہ کیا ہے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ لوگ حد کو پار کرتے تھے. مطلب ان علماء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ بلوایا. کیا بلوایا، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وہ لوگوں نے برا کیا اور وہ لوگ حد سے پار ہو گئے تھے. مطلب علماء کرام جو تھے ایسا کرنے والے، وہ لوگ حد کو تجاوز کر گئے تھے. مطلب اللہ کا جو حکم ہے نہی عن المنکر، اس کو وہ لوگ چھوڑ دیے تھے. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. وکانہ متکئن، اس سے پہلے جو ہے نا ٹیک لگا کے کھڑے تھے اور بیٹھ گئے ایسے. ایسا بولنے کے بعد بیٹھ گئے. فقال، پھر بولے، لا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کرنا ہے ہم کو. کیا کرنا ہے کہ کئی علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہیں تو برا کام ہو رہا ہے تو اس کو روکتے رہیں. ایسا نہیں کہ برا کام ہو رہا ہے اور ہم لوگ جو ہے کچھ بول کے پھر خاموش ہو جائیں، پھر جو برا کام کریں ان کے ساتھ بیٹھنا، کھانا اٹھنا بیٹھنا شروع کرے. تو اس سے کیا ہوگا، جو برا کرنے والے لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ ہمارے ساتھ تو علماء کرام بھی بیٹھ رہے ہیں، ہے نا. تو اس طرح نہیں کرنا ہے. والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم ایسا نہیں کرنا ہے. ایسے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. حتیٰ کب تک کہ حکم دیتے رہنا نہیں سے، کیا بولتے ہیں، برائی سے روکتے رہنا. حتیٰ تأتروہم علی الحق قطرا، یہاں تک کہ تم لوگ ان کو جو ہے حق پر نہ لے آؤ. مطلب تأتروہم کا معنی کیا کہتے ہیں، نرمی سے لے کے آ جانا، نرمی سے لانا. مطلب دو عمل ہو سکتا ہے، یا تو سختی سے ان کو منوانا یا تو پھر نرمی سے. تو یہاں تأتروہم کا معنی نرمی سے ان کو لے کے آ جانا، علی الحق کی، حق پر، عطرن، وہی نرمی سے. تو ان کو جو ہے نرمی کے ساتھ جو ہے حق پر جب تک نہ لے آؤ جب تک کہ تم رکنا نہیں. جیسے وہ لوگ رک گئے تھے علماء کرام کہ تھوڑا سا بولے، پھر وہ لوگ نہیں مانے تو لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے پینے لگے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیجوائی، کس کی زبان سے؟ عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی زبان سے۔ وہ کیا لعنت کیا تھی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کرنا ہے، ایسے رکنا نہیں ہے جب تک کہ وہ لوگ حق پر نہ آ جائیں۔ مگر یہ حق پر لانے کا عمل کیسے ہونا چاہیے؟ الفت کے ساتھ ہونا چاہیے، محبت کے ساتھ ہونا چاہیے، زبردستی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں سب کچھ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کچھ شک باقی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔